محبت کی خاموش سلطنت۔ دور دراز کی ایک ایسی سرزمین جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں اور وادیوں میں بہتے جھرنوں کی آواز سکون کا پیغام لاتی تھی، وہاں ایک قدیم سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کی پہچان اس کے بلند و بالا قلعے یا قیمتی ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ وہاں کی شہزادی زونیرا تھی۔ شہزادی زونیرا کے سر پر تاج تو تھا، مگر اس کے دل میں وہ درد تھا جو اسے عام لوگوں سے جوڑ دیتا تھا۔ محل کی اونچی کھڑکی سے جب وہ باہر جھانکتی تو اسے صرف خوبصورت باغات نظر نہیں آتے تھے، بلکہ اسے گلیوں میں چلتے وہ بوجھل قدم بھی دکھائی دیتے تھے جو زندگی کی تھکن سے چور ہوتے۔ نیکی کا خاموش سفر۔ ایک سرد شام جب برف باری شروع ہونے کو تھی، شہزادی نے کھڑکی سے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ خالی ہاتھ ٹھٹھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ شہزادی کا دل بھر آیا۔ اس نے اسی وقت خاموشی سے خادموں کو بہترین کھانا اور گرم لباس دے کر اس بڑھیا کی طرف بھیجا۔ جب اس بوڑھی عورت نے وہ تحائف پائے تو اس کی لرزتی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شہزادی دور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اس رات اسے وہ سکون ملا جو شاہی ریشم کے بستروں پر بھی میسر نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شہزادی نے ایک نیا معمول بنا لیا۔ وہ شاہی لباس اتار کر عام سادہ کپڑے پہنتی اور نقاب ڈال کر گلیوں میں نکل جاتی۔ وہ بیماروں کی تیمارداری کرتی، یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتی، ٹوٹے ہوئے دلوں کی داستانیں ایسے سنتی جیسے وہ ان کا اپنا دکھ ہو۔ آزمائش کی گھڑی۔ پھر قدرت نے اس سرزمین کا امتحان لیا۔ کئی برسوں تک بادلوں نے برسنا چھوڑ دیا، زمین بانجھ ہو گئی اور ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ قحط نے دستک دی تو محل کے مشیروں نے مشورہ دیا، ستارہ شہزادی، خزانہ بچا کر رکھیے، آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں۔ شہزادی نے ویران گلیوں کی طرف دیکھا جہاں اب بچوں کی ہنسی کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی۔ اس نے ایک تاریخی حکم جاری کیا، سلطنت کا خزانہ سونے چاندی کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے ہے۔ محل کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ان کٹھن دنوں میں شہزادی نے خود سادگی کی انتہا کر دی۔ وہ کم کھاتی تاکہ کسی اور کا پیٹ بھر سکے۔ اس کے چہرے کی زردی اس کے اندر کے عزم کو کم نہ کر سکی۔ وہ ہر روز اناج کی تقسیم کی خود نگرانی کرتی اور کسی پر احسان جتائے بغیر ہر ضرورت مند کی جھولی بھر دیتی۔ ہجرت اور یادیں۔ آخر کار دعا کی طاقت رنگ لائی۔ آسمان سے رحمت برسی، زمین نے پھر سے سبز لبادہ اوڑھ لیا اور بازاروں میں چہل پہل لوٹ آئی۔ لوگ اب پہلے سے زیادہ خوشحال تھے، لیکن ان کے دلوں میں اب شہزادی کے لیے صرف عقیدت نہیں، بلکہ ایک بے نام سی محبت تھی۔ جب شہزادی کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو پوری سلطنت میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کا جنازہ کسی شاہی جلوس کی طرح نہیں، بلکہ ایک ماں کے جنازے کی طرح اٹھا جس کے پیچھے پورا شہر عشق بار تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر پر کوئی عالی شان مزار نہیں بنایا گیا۔ وہاں بس ایک سادہ سا پتھر نصب کیا گیا جس پر کندہ تھا، یہاں وہ آرام کر رہی ہے جس نے تاج سے زیادہ دلوں کی قدر جانی۔ اس کی کہانی کاغذ پر نہیں، لوگوں کی مسکراہٹوں میں لکھی ہے۔ آج بھی اس وادی میں جب ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے شہزادی کی نرم آواز گونج رہی ہو۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، مگر اس کی بانٹی ہوئی محبت اور ہمدردی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔